علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حضرات گرامی، دوستوں، بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 28 جولائی 2025 بروز سوموار کے اس درس میں ہمارا موضوع آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے آپسی معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ معاملات بہت سارے ہیں، جیسے توحید کے، سنت کے، لین دین کے، عقیدے کے بہت سارے معاملات ہیں، لیکن آج ہم ان معاملات پر بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ توحید کے اوپر ہم سب اکٹھے ہو چکے ہیں، جمع ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے وہ معاملات باقی رہ جاتے ہیں جو ہمارے آپسی معاملات ہیں، بات چیت، ایک دوسرے کے حقوق وغیرہ۔ وہ معاملات ہمارے کافی کمزور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد ایک قرآن کی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، گرو فرقے فرقے نہ بنو۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو رسی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم مراد ہے، اس سے قرآن اور حدیث دونوں مراد ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسی کہا ہے، اور رسی جب بٹی جاتی ہے تو دو چیزوں سے بٹی جاتی ہے۔ رسی کوئی سیدھی کیبل نہیں ہے کہ ایک ہی اس میں دھاگا ہو اور پورا کا پورا ایک مشت ایک ہی انداز میں جیسے کیبل ہوتی ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ رسی، اللہ کی رسی، اور رسی بٹی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دو چیزوں سے جب بٹی جاتی ہے رسی، تو اللہ کی رسی سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں مضبوطی سے پکڑنا تھا، ہم نے پکڑا، توحید میں پکڑ لیا، اور اسی طریقے سے نماز کے بعض احکام ہیں ان میں ہم نے قرآن اور حدیث کو پکڑ لیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ یہ موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اب قرآن اور حدیث کو جہاں بھی چھوڑا، جس بھی معاملے میں چھوڑا، وہاں انسان
کا معاملہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رسی سے مراد قرآن ہے اور وہ اہل قرآن ہو کر کے رہ گئے، انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، ایسے گروہ ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ رسی سے مراد قرآن اور حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم میں میرے بعد اس بات کا خوف نہیں کھاتا کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، ہاں اللہ کی قسم میں اس بات سے ضرور ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی اور اس کی چمک اور دمک میں تم لگ جاؤ گے، اور اس کی چمک میں دوڑ میں تم ایک دوسرے کی دوڑ سے ہوڑ کرنے کے لیے اس میں مشغول ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے کہ میرے بعد یہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی اور اس کی رنگینیوں میں تم ملوث ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ شیطان نے یہ دیکھا، ابلیس نے، کہ یہ شرک تو نہیں کریں گے، یہ تو محال ہے۔ اچھا پہلے یہ سمجھ لیں، ابھی اس ٹاپک کے اوپر یہیں آپ رکے رہیں، اپنا ذہن یہی رکھیں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا کہ قسم ہے تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ دیکھو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ کہ ہر مسئلہ قرآن حدیث میں دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہنسنا بھی ہے تو قرآن اور حدیث کے مطابق ہنسنا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلق سے وہ پیچھے جو لٹکا رہتا ہے وہ کبھی دیکھا نہیں۔ تو ایک مومن، ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنی ہنسی میں اس بات کا بھی لحاظ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہنستے تھے۔ ہاں 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 ہنس رہے، ہڑ ہڑ ہنس رہے، اور باقاعدہ ہنسنے کے شوز چل رہے ہیں، باقاعدہ ٹی وی شو صرف ہنسنے اور ہنسانے کے لیے چل رہے ہیں، وہ خود بھی ہنستے ہیں اور بیوقوف لوگ ہنستے رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہا؟ اب دیکھو، قرآن اور حدیث اللہ کی رسی ہو گئی، مضبوطی سے پکڑ لی، ہر مسئلہ قرآن حدیث میں دیکھ لیا۔ اب یہ حدیث بھی بخاری میں دیکھ لی کہ اللہ کی قسم تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، لیکن دنیا کی رنگینیوں میں تم الجھ کر کے رہ جاؤ گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ یہ تو ہے، یہ تو ہوگا اور ہو بھی رہا ہے۔ تو بعض گمراہ جماعتوں نے اس حدیث کو اپنی مرضی سے سمجھ کر یہ اعلان کر دیا امت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ کہہ دیا ہے کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، اور اس پر اللہ کی قسم بھی کھائیے تو امت شرک کر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر کے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی قسم میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ یہ لوگ تو امت شرک کر ہی نہیں سکتی، اور ساری امت کو یہ بات کہہ کر کے تھپک دیا گیا ہے کہ شرک امت کر ہی نہیں سکتی۔ کہہ رہے یہ شرک ہے، یہ فلاں شرک، نہیں شرک کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بخاری میں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، اور اللہ کی قسم کہی۔ آپ کو نہیں پتا ہے؟ آپ بخاری اور مسلم کرتے ہو؟ ہاں ہے، حدیث تو ہے، لیکن یہ بات کس سے فرمائی؟ یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس پر چلنا ہے، لیکن اس کو سمجھنا ویسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور جیسے صحابہ نے سمجھا۔ اب یہ ایک جماعت نکل گئی اور گمراہ ہو گئے، تو کہہ رہے کہ دیکھو شرک کر ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ وقت کی مناسبت سے صرف 2 دلیل پیش کر دیتا ہوں، آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے قریب میری امت کے لوگ، کچھ لوگ مشرکوں سے جا ملیں گے، بت پرستی شروع کر دیں گے۔ ایک، میری امت، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے جا ملیں گے اور بت پرستی شروع کر دیں گے۔
پھر یہاں پر گلی کہ یہ تو قبر پرستی ہے، بت پرستی تھوڑی ہے، اور اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا ہے. اب پھر یہاں رکے رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بت پرستی جب تک نہ کر لے، تو بت پرستی تھوڑی کر رہے ہیں، اسٹیچو بنا کر تھوڑی پوج رہے ہیں، وہ تو قبروں پر جا رہے ہیں، درگاہوں پر جا رہے ہیں. پھر اپنی عقل، بس یہ ہمیں نہیں کرنا. اگر ہم نے ان باتوں کے اوپر دھیان دے لیا تو ہمارے آپسی معاملات بھی بالکل درست ہو جائیں گے. جبکہ اس کی بھی دلیل ہے کہ ہر وہ شے، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے وہ بت ہے. اگر آپ قبر کی عبادت کریں گے تو قبر بت ہے، اگر آپ اس کی عبادت کریں گے تو یہ بھی بت ہے، اگر آپ کسی لوکیٹ کی عبادت کریں گے تو وہ بھی بت ہے، اگر اس مائک کی عبادت کریں گے تو یہ بھی بت ہے. دلیل، اب اس کی دلیل دیکھیں آپ کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ لوکیٹ جو ہے تیرے گلے میں، اس کو نکال دے. کروس کو، سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی، لوکیٹ سونے کی سلیب، اے عدی اس بت کو اپنے گلے سے نکال دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس لوکیٹ کو؟ بت. اور جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وثن، جس کی جمع کیا ہے؟ اصنام. یعنی وثن جو ہے اس کو عربی میں بت کو کہتے ہیں، وثن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس بت کو اپنے گلے سے نکال دے جو تیرے گلے میں لٹکا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کروس کی سلیب تھی، گولڈ کی، سونے کی، اور عیسائی لوگ عقیدت میں اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کو رکھ کر کے اور کچھ عبادت کے طور طریقے اس کے سامنے کرتے ہیں، تو بت ہو گیا. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قبر کے بارے میں یہ فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش کریں. کیا فرمایا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ، دیکھو وثن ہے نا، وثن، اے اللہ میری قبر کو بت مت بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش کریں. اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر سب سے بہترین شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے بہترین قبر اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میری اس قبر کو بت مت بننے دینا کہ اس کی پرستش کی جائے. اب ادھر سے شروع ہو. پرستش کی جاتی تو یہ آپ کی قبر بھی بت ہو جاتی. پرستش نہیں ہو رہی ہے، بت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آج تک اس قبر کو محفوظ کر دیا. باہر سپاہی کھڑے رہتے ہیں اور جو بھی اس طریقے کی حرکات کرتا ہے اس کے اوپر سختی سے پیش آتے ہیں اور وہاں سے بھگا دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ میری قبر کو بت مت بننے دینا. تو جس کی بھی پرستش کی جائے گی وہ چیز بت ہوگی. اب واپس کہاں سے بھٹکے تھے؟ وہاں سے جہاں پر روکا تھا کہ میری امت کے کچھ قبیلے قیامت سے پہلے مشرکین سے جا ملیں گے اور بت پرستی شروع کر دیں گے. تو یہاں پر فرقہ باطلہ نے یہ نتیجہ نکالا ہے اپنی عقل سے کہ دیکھو بت پرستی کے بارے میں کہا گیا ہے اور بت پرستی مسلمان کرتے نہیں ہیں، اور درگاہ اور مزار پر جاتے ہو تو اولیاء ہے اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں. تو یہ کہاں بت پرستی ہے؟ ان کو بیچاروں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ بت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں جس کی پرستش کی جائے. اگر قبر کی پرستش کی جائے گی تو قبر بھی بت ہے، لوکٹ کی پرستش کی جائے گی تو لوکٹ بت ہے، اور بت تو بت ہے ہی، اسٹیچو اور مورتی. تو ایک دلیل. دوسری دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص توحید کے اوپر رہتے ہوئے مر گیا
اور اس کے جنازے میں کم سے کم 40 لوگ ایسے ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں اور اس کا جنازہ پڑھ لیں. جو شخص مرا ہے جس کا جنازہ ہے اور مرنے والا توحید کے اوپر ہے, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا, اور اس کا جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے 40 لوگ پڑھ لیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہو, تو 40 لوگوں کا پڑا ہوا جنازہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں اس میت کے حق میں, جو بھی شرک نہیں کرتا تھا توحید کے اوپر مرا ہے, تو 40 لوگوں کا پڑا ہوا جنازہ اس کے حق میں قبول کیا جاتا ہے اور اس کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہے, اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اب جب میری امت شرک کر ہی نہیں سکتی تو جنازہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ 40 جنے ایسے جنازہ پڑھ لیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرنے والا شرک پر مرا, شرک اکبر پر, تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی, اور جنازہ پڑھنے والے وہ بھی توحید پر نہیں ہے تو وہ سفارش اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی. تو یہاں تو پوری امت کو بچا کر کے لے گئے ہیں یہ کہ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کے کہا ہے, جبکہ یہ 2 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اور ایک حدیث میں 100 کی تعداد ہے کہ 100 ایسے لوگ جنازہ پڑھ لیں, اور غالباً ابو داؤد میں ہے 40 لوگ ایسے جنازہ پڑھ لیں, تو منیمم اور میکسیمم کر لیں 40 لوگ تو کم از کم ہوں جو اس کا جنازہ پڑھ لیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں. تو امت میں شرک ہوگا تبھی تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 40 جنے ایسے جنازہ پڑھ لے تو اس کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے. جب امت شرک کر ہی نہیں سکتی تو جنازہ پڑھنے کا 40 لوگوں کی اور یہ گنتی لگانے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں سے ٹرن لیا تھا ہم نے اللہ کی رسی سے, اور اس کے بعد یہ بات آئی کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے. وہاں پر میں نے آپ کو روکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کن سے کہی؟ یہ گمراہ جماعتیں جو یہ سمجھ رہی ہے کہ امت شرک نہیں کر سکتی, تو یہ کیا پوری امت سے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے؟ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح, جو بخاری شریف کی شرح ہے, لمبی شرح ہے, حدیثوں کی لمبی لمبی شرح ہوتی. خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہی تھی, اور اس وقت وہی مسلمان تھے اور عرب میں وہی لوگ تھے, عرب میں ہی اسلام تھا, بعد میں پھر اسلام پھیلا ہے. یہ تو ویسے ہی ہوا کہ ایک ڈاکٹر صاحب یوٹیوب کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ ویل للعرب, عربوں کے لیے ہلاکت ہے, اور اتنا سا ٹکڑا پڑھ کر کے اور عربوں کے اوپر چلے گئے, اور وہ یہ ہے اور وہ ہے, اور نبی نے کہا کہ عربوں کے لیے ہلاکت, جبکہ یہ حدیث یاجوج اور ماجوج کی ہے. یہ پوری کی پوری حدیث جو ہے یہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ہے کہ ہلاکت ہے عربوں کی, کہ وہ اس طریقے سے یاجوج وہ دیوار چاٹ رہے ہیں, پھر اس طریقے سے وہ باہر آ جائیں گے. تو ایک ڈاکٹر صاحب جو مر چکے ہیں وہ اس حدیث کو صرف اتنا سا ٹکڑا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو عربوں کے لیے ہلاکت. ارے بھائی عرب ہی میں اسلام تھا, عرب ہی میں مسلمان تھا, تو یہی کہا جائے گا نا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے, پھر پوری دنیا کے لیے ہلاکت. تو بعد میں اسلام پھیلا, تو کہا کس سے, مفہوم کیا ہے, کچھ سمجھتے نہیں. یاجوج اور ماجوج کی حدیث ہے وہ, اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے. تو ظاہر جی بات ہے جو لوگ مسلمان ہیں جہاں رہتے ہیں انہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جائے گا, خطاب کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام سے کہی ہے, اور صحابہ کرام کے بعد میں جو بھی ان کی پیروی کرنے والے ہیں, تو یہاں تک آ جائیں جو ہمارا ٹاپک ہے. ہم بھی کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کر ہی رہے ہیں اور الحمدللہ عمل بھی کرتے ہی ہیں. سوال یہ ہے کہ توحید ہماری صحیح الحمدللہ جہاں تک ہوتا ہے, سنت بھی صحیح, اور نماز کے اندر پکے اہل حدیث, نماز کے اندر تو بالکل پکے قرآن اور حدیث پر چلنے والے, کہ کیا مجال کہ ٹخنا قدم بالکل ذرا سا ہٹ جائے اور کندھا ہٹ جائے. آمین کیا مجال کہ کوئی دھیرے بولنے پر اکتفا کرے, کیا مجال کہ ہاتھ سینے سے تھوڑے سے نیچے کھسک جائیں,
یہ سب ہیں، لیکن ہمارے اخلاق، ہماری گفتگو، ہماری بات چیت، ہمارا لین دین، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ، ہماری بیوی کے ساتھ رویہ، ہمارے بھائی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بہنوئیوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، بڑے پاپا کے، کیا معاملہ ہے ہمارا؟ پوری زندگی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہمارا دعویٰ محض چند چیزوں تک سمٹ کر کے رہ گیا ہے، جس میں سر فہرست توحید تو ہی، اچھا توحید تو ہے، لیکن کتاب و سنت کے ماننے والے بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہیں جو توحید کو بھی نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے ہیں تو ایک ایک بات جب وہ پڑھایا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا سبجیکٹ ہے یہ، کہ اللہ اکبر۔ اور ہم لوگوں نے بس یہ سوچ لیا کہ بھائی ٹھیک ہے، توحید یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے اور اتنا مزہ آتا ہے جب استاد پڑھاتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کہ اس کو سنے جائیں، پڑھے جائیں۔ وہ کیا ہے؟ اس میں شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے۔ ادھوری سمجھ یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ہمارے لوگوں میں شرک اصغر اور شرک اکبر تک کی تمیز نہیں ہے ابھی کہ جہنم میں جو رہے گا ہمیشہ وہ کون سا شرک ہے، وہ شرک اکبر ہے کہ شرک اصغر ہے، کون سا شرک ہے؟ ارے وہ تعویذ پہن لیا وہ جہنم میں جائے گا، وہ اس نے غیر اللہ کی قسم کھا لی، شرک کر لیا، وہ جہنم میں جائے گا، اس نے تعویذ بنا کر کے دیا، شرک کر لیا، جہنم میں جائے گا۔ ارے بھائی کیسے جائے گا؟ تمہیں کیسے پتا؟ یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹے شرک ہیں۔ اگر شرک اصغر کرنے والا بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو، دکھاوے کو بھی شرک کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں چند لوگ بچتے ہوں گے اس سے جن کے اندر دکھاوا یا ریاکاری نہ ہوتی ہو، بہت گنے چنے مختصر لوگ ہوں گے۔ آج کل تو سوشل میڈیا پر یہ کھینچا فوٹو، یہ صاحب ادھر جا رہے ہیں، یہ صاحب ادھر جا رہے ہیں، یہ صاحب دین کے کام کر رہے ہیں، بیچارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، جو پیدل ایک شہر کی جانب پیدل سفر کر کے اور غیر اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ رستے میں روک کر کے، ہماری جماعت میں ایسے بھی لوگ ہیں، اجمیر جو جاتے ہیں پیدل، باقاعدہ ان کو روکتے ہیں راستے میں اور روک کر کے اور ان کو سمجھاتے ہیں۔ اور یہ کام ہمارا ہے کہ نہیں؟ یہ خالی کچھ چند لوگوں کا ہے؟ یہ تمام لوگ مجرم ہیں۔ اگر آپ کی نگاہ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سفر کر کے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہو، روڈ سے نکل رہے ہو اور آپ خاموش ہو، اور اگر اللہ نے آپ کو پکڑ لیا بہت بھاری پڑ جائے گا، اس لیے کہ آپ کے سامنے وہ لوگ جا رہے ہیں اتنا بڑا گناہ کرنے، شرک اکبر، یہ اصغر نہیں ہے، اکبر شرک اکبر ہے، اور آپ روک نہیں رہے ہو، چپ چاپ دیکھ رہے ہو۔ اور یہاں آدمی تھوڑی سی نیکی کرتا ہے، اس کو آٹا دیتا ہے فوٹو کھچاتا ہے، اس کو گیہوں دیتا ہے فوٹو کھچاتا ہے، یہی تو ہے۔ ٹھیک ہے، فوٹو بھی کھینچا سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈال بھی سکتے ہیں، وہ آپ کی نیت کے اوپر، آپ کی نیت کیا ہے، لیکن ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر آپ اچھی نیت سے کام کر رہے ہیں، موٹیویشنل مقصود ہے تو ٹھیک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک اکبر اور شرک اصغر ان دونوں میں تمیز کریں۔ تعویذ شرک اصغر ہے، غیر اللہ کی قسم شرک اصغر ہے، اور اسی طریقے سے ریاکاری شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، لیکن قباحت اس کی بھی ہے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن دنیا میں بہت کم لوگ ریاکاری سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو کیا پھر پوری دنیا جہنم میں جائے گی؟ ہمارے بیچ علم کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا موضوع کی وضاحت کر دیں کہ دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، بہت غور سے سمجھنا۔ یہ جو معاملے ہم نے ہلکے لے رکھے ہیں، یہ معاملے ہلکے نہیں ہیں بلکہ بہت بھاری ہیں۔ دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق جو ہمارے اوپر ہے، اور ایک حقوق العباد ہے، یعنی ہمارا ایک دوسرے کے اوپر حق۔ اب اللہ کا جو حق ہمارے اوپر ہے
تو اللہ تو اس کو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، وہ اللہ کا حق ہے نا ہمارے اوپر، تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن بندے کے اوپر جو حق ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ یہ بندہ اس بندے کو جب تک معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اس مسئلے میں ہم نے اتنی سستی دکھائی ہے کہ اختلاف اپنی جگہ ہے، اختلافات اپنی جگہ ہے، اور دین کا کام کر رہے ہیں، ایک ٹولی ادھر جا رہی ہے، ایک ٹولی ادھر جا رہی ہے، اور اختلاف اپنی جگہ ہے، برابر ہے، اور دین کا کام کرے۔ حقوق العباد مار کر کے اور حقوق اللہ بجا لایا جا رہا ہے۔ حقوق العباد کو مار کر ختم کر کے جو ایسا حق ہے بندے کے اوپر بندے کا کہ جب تک وہ بندہ دنیا ہی میں اس کو معاف نہیں کرا لیتا ہے تب تک اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اس کو نظر انداز کر کے لائٹلی لے کر حقوق العباد جو اللہ کا حق ہمارے اوپر ہے اس کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اپنے بھائی کو معاف کریں، اپنے بھائی سے دل صاف کر لیں۔ 3 دن سے زیادہ سلام اور کلام بند کرنا حرام ہے اسلام کے اندر، 3 دن سے زیادہ۔ اور میں شیخ کا ایک وہ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ درس دے رہے تھے اور کہا کہ اس میں جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا، وہ اس درس سے اٹھ جائے، میں درس دوں گا لیکن جو رشتوں کا توڑنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا، وہ یہاں سے اٹھ جائے، پہلے جاؤ صلح صفائی کر کے آؤ، اس کے بعد۔ تو وہ اپنی خالہ کے پاس گیا اور خالہ بھی تعجب میں پڑی کہ کبھی آتا نہیں ہے، خالہ سے دعا سلام کیا اور میں اب آتا رہوں گا، دعا سلام کرتا رہوں۔ اس کے بعد آ کر کے اچھا خالہ نے کہا کہ بھئی یہ سورج کدھر سے نکلا آج، بھئی یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے ہوئے ہیں اور اس طریقے کا معاملہ، اس لیے میں آیا ہوں۔ دیکھو ہمارے اسلاف کا طریقہ کتنا بہترین تھا کہ وہ اسی مجلسوں میں درس دینا تک پسند نہیں کرتے تھے جہاں پر دلوں میں دوریاں لے کر کے لوگ بیٹھے ہوں، فوراً جا کر کے خالہ کے پاس اور صلح صفائی کر کے واپس آئے۔ تو حقوق العباد اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ بھئی معاف کر دے اس کو، معاف میدان محشر میں معاف کر دے اس کو، لیکن معاف بندہ ہی کرے گا، اس لیے کہ اور اللہ اکبر، دل دھڑکتا ہے کہ ہم اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق العباد کو اتنی ترجیح دیتے تھے اور دے رکھی تھی کہ آپ نے کبھی کسی کو، انس رضی اللہ عنہ جو بچے ہی تھے 10 سال تک رہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام اتنی دنوں میں اس انداز میں کیوں کرا، کیوں نہیں کرا، اتنا وقت کیوں لگا، آج تک اس طریقے کی کوئی بات مجھ سے نہیں کی۔ اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کبھی مارا۔ اٹھا لیتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، ارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہر معاملے میں ہے، اور یہ معاملہ کہ آپ نے اپنے انتقال سے پہلے یہ فرمایا کہ اگر میں نے سنت پر چلنا ہے نا بھائی، ہم کائے کے پیروکار ہیں، ارے بھائی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، یہی دعویٰ ہے ہمارا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سیریس ہیں، اتنے سنجیدہ ہیں حقوق العباد کے معاملے میں کہ آپ نے اپنے آپ کو منبر پہ پیش فرمایا اور کہا کہ اگر میں نے کسی کو کوڑے مارے ہو یا میں نے کسی کو ڈنڈے مارے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ حاضر ہے، مجھ سے دنیا ہی میں اس کا بدلہ لے لے۔ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ حاضر ہے، اس کا بدلہ مجھ سے یہاں لے لے، اور آپ اپنی پیٹھ مبارک کر کے کھڑے ہو گئے۔ اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا رسول، اتنا بڑا نبی جو قیامت کے دن
اولاد آدم کے سردار ہوں گے، وہ اپنے آپ کو اس امت کے سامنے پیش کر دیں مرنے سے پہلے کہ اگر میری طرف سے کسی کو ڈنڈا یا کوڑا پڑا ہو تو میری یہ پیٹھ حاضر ہے، مجھ سے یہیں بدلہ لے لو۔ کیوں کہہ رہے تھے وہ؟ یہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کے بدلے اور اپنے آپ کی آپسی صلح صفائی یہیں کرا لو، اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ دینار کام آئے گا نہ درہم کام آئے گا۔ یعنی اتنا سیریس میٹر ہے یہ، جس کو ہم نے لائٹلی لے کر جو جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو اور دین کا کام کرو۔ ارے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کے بدلے اللہ کے لیے قرآن میں تو اللہ نے کہا نا، اور رسی پکڑنے والوں، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ جنتیں ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں، جو درگزر کرتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جنتیں ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ کہاں ہے؟ غصوں کو پینے والے کدھر ہیں؟ درگزر معاف کرنے والے کدھر ہیں؟ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، غصوں کو پی جاتے ہیں۔ ہم نے جنتیں ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ شیطان جو ہے، ابلیس، وہ تقریباً اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ یہ جماعت، یہ گروہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ اس سے تو وہ تقریباً مایوس ہو چکا ہے۔ اب کیا کرے؟ ایک کام کرتے ہیں، حقوق العباد جو ہے یہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور بندہ معاف نہیں کرے گا تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس میں ان کو الجھا دو، اس میں ان کو الجھا دو، اور آپس میں ان کو لڑا دو، اختلافات ڈال دو، اور ایک دوسرے کے دشمن بنا دو۔ اور سوموار اور جمعرات کو جو مغفرت ہوتی ہے، برابر سوموار جمعرات نکلواتے رہو، اور 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند کرنے کے لیے کہا تو 3 دن کیا 3 سال نکلاتے رہو، اور اسی میں یہ مر جائے تو میرا ایک کسٹمر تیار ہو جائے گا، اور اللہ چاہے تو پھر اس کو معاف بھی کر سکتا ہے یا سزا دے کے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ معاملہ بہت سیریس ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو پیش فرمایا کہ نہیں؟ ممبر کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو پیش فرمایا کہ مجھ سے یہی بدلہ لے لو۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توحید کے اوپر، ہم سب جمع ہیں، توحید پر اکٹھے ہیں، ایک ہے یہ توحید۔ یہ ایک ایسی رشتہ داری ہے ہماری کہ ہمارے خون کے رشتے، ہمارے ماں کے پیٹ کے جو رشتے ہیں، دنیا کے تمام رشتے اس رشتے کے آگے سب پھیکے ہیں۔ توحید کا جو رشتہ ہے، اگر ہمارا خون کا رشتہ، ہمارا سگا بھائی یا ہمارا باپ، ہمارا بیٹا، ہمارا کوئی بھی رشتہ دار اگر شرک کرتا ہے، اور ہم آپس میں جو ایک جماعت، ایک گروہ کے لوگ توحید کے اوپر اکٹھا ہیں، تو ہمیں کس کو ترجیح دینی ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کو ترجیح دینی ہے۔ اتنا بڑا رشتہ ہے یہ۔ اور آپ کو سب معلوم ہے، آپ سمجھدار ہیں کہ غزوات میں کیسے بیٹے کے سامنے باپ اور باپ کے سامنے بیٹے آئے اور انہوں نے کیا معاملہ کیا، آپ کو سب معلوم ہے۔ شرک جو ہے یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن ہم اس میں بھی بہت پچھڑتے جا رہے ہیں، اور ہم ہمارے موحد بھائی کو چھوڑ کر کے ہمارے جو مشرک رشتہ دار ہیں کلمہ گو، ان کو ترجیح دینے میں بھی ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ بھی ہمارے اندر آ چکا ہے، جبکہ ہمیں اللہ نے آپس میں بھائی کہا ہے۔ میں آپ کو بھائی نہیں بتا رہا کہ ہم بھائی ہیں، اللہ نے بھائی کہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن حکیم کے اندر فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو تم دو بھائیوں کے درمیان جب اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب اس آیت کو الٹا پڑھ رہے ہیں، یہ تو سیدھی ہے۔ کیا ہے؟ کہ مومن مومن کا بھائی ہے،
ایک. دوسرا اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. تو پہلی بات مومن مومن کا بھائی ہے, اس پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ بھائی بھائی کہا ہے اللہ نے, تو بھائی کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں حقیقت میں, یہ بتائیں پہلی بات. دوسری بات یہ بھی نظارت ہے عمل میں کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ, اگر دونوں بھائیوں کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جائے, اختلافات پیدا ہو جائے, تو ان کے درمیان صلح کرا دو. اس کے اوپر کون عمل کر رہا ہے ہم میں سے بتاؤ؟ اس کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اس کو الٹا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے گا ان لوگوں کے اوپر. الٹی آیت پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی اس کا مطلب نکالنا ہے نا. اللہ رحم کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں, ان کے اوپر اللہ رحم کرے گا. اور تقوی رکھے گا تو پھر دونوں بھائیوں کے درمیان وہ صلح کروائے گا. اور صلح کے پہلے کیا ہے, اللہ نے مومن مومن کا بھائی کہا ہے, تو پھر بھائی بن کر کے رہے گا. اور مسلم شریف کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ, اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اور کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ تمہارے بیچ میں محبت پیدا ہو جائے؟ تو صحابہ کرام نے کہا بھئی یہ بھی تو بتانا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے سلام کیا کرو. اب دیکھو حدیث کے اوپر غور کرو کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو, اور تم ایمان, اس کا مطلب جنت میں ایمان والے جائیں گے. ایمان سے مراد توحید. ایمان سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے, اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے, اس کی کتابوں پر ایمان لائے, رسولوں پر ایمان لائے, تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لائے, اور اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے دن پر ایمان لائے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان والا جنت میں جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو, اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. ایمان کا دعویٰ کر رہے کہ نہیں کر رہے ہم؟ یہاں اللہ کے رسول فرما رہے کہ تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. اور محبت کیسے ہوگی؟ پھر آپ نے طریقہ بتایا کہ سلام کو رائج کرو, یعنی سلام کو عام کرو. کوئی چیز آڑ میں آ جائے اس سے پہلے ہم نے سلام کیا, اور کوئی چیز آڑ میں آ جائے اور آڑ سے جب واپس ہمارا بھائی نظر آئے تو پھر سلام کرو. صحابہ کرام ایسے چلا کرتے تھے, اور سفر میں کوئی جھاڑ پیڑ یا کچھ پتھر وتر آڑ میں آ جاتا, اور پھر جب واپس ملتے تو پھر سلام کرتے, السلام علیکم. یہاں ہمارے یہاں ایک دو تین بار سلام کرتے تو بعض لوگ اوب جاتے ہیں, ارے کر تو لیا ایک بار. جبکہ یہ اتنی پیاری دعا, اتنی جامع دعا ہے کہ اگر دل سے کرے تو, ورنہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, اب ہم کہاں مشین ملے مشین سے. ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم, دوسری مشین بولتی ہے وعلیکم السلام. نہ اس نے مشین نے کچھ سمجھا, نہ جو جواب دے رہی ہے مشین اس نے بھی کچھ بھی نہیں سمجھا. تو اب تو خلوص کی جو خوشبو ہے وہ رخصت ہو چکی ہے, اب ہم کہاں ملتے ہیں؟ اب تو مشینیں ملتی ہے, بٹن دبائے ایک مشین نے السلام علیکم, اور ادھر اس کو بھی بولنا ہے وعلیکم السلام. نہ یہ کچھ سمجھ رہا نہ وہ کچھ سمجھ رہا, گویا کہ مشینیں مل رہی ہو. جبکہ یہ اتنی شاندار دعا ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ لگا دو وبرکات, اللہ کی تیرے اوپر سلامتی ہو, تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. جب تک تو زندہ رہے تب تک سلامتی ہو, جب تم مرے تب تیرے اوپر سلامتی ہو, تیری بیوی کے اوپر سلامتی ہو, تیرے بچوں کے اوپر سلامتی ہو, جب تو قیامت کے دن اٹھایا جائے تب سلامتی ہو, قبر میں سلامتی ہو. یہ اتنی پیاری دعا ہے, لیکن وہ دل سے کی جائے, دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ جو دعا جو سلام ہم کر رہے ہیں اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو, اور اسی جذبے سے سلام کیا جائے. السلام علیکم, اس جذبے سے میرے بھائی تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. پھر دیکھو آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام نہیں رہا, ورنہ ہمارے بیچ محبت بڑھنی چاہیے کہ نہیں بڑھنی چاہیے؟ سلام بھی کر رہے, محبت بھی.
بڑھ نہیں رہی ہے، اس کا مطلب سلام سلام نہیں رہا، ایک عادت ہو گئی جیسے مہمان کو چائے، کہ ہمارے یہاں یہی ہے کہ مہمان نوازی، آپ لاکھ اس کو اچھے سے اچھا رکھ دو لیکن اگر چائے اس کے اندر نہیں ہے تو وہ ساری مٹھائیاں اور ساری مہمان نوازی، چائے نہیں پلائی یار، کہہ رہے یار وہ یہ چیزیں تھی، وہ تو ٹھیک ہے مگر چائے بھی ہوتی تو اچھا رہتا تھا۔ تو چائے جیسے ہمارے یہاں ہے، کلچر ہے، اسی طریقے سے ہم نے اس کو کلچر بنا لے گئے، مسلمان ہے ایک دوسرے سے سلام، السلام علیکم، اور بعض لوگ تو وایو یان کوئی پتہ نہیں جلدی میں اتنا دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ دعا نہیں، والسلام وایو یان پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں۔ تو سلام جو ہے یہ جامع دعا ہے اور اس کو کرنا چاہیے، اس حدیث کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو مرد تم دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ممکن ہے کہ یہ تم سے بہتر ہوں۔ اے ایمان والو مرد تم دوسرے مردوں کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ تمہیں کیا پتا، اللہ کو پتا ہے، یا ظاہر اس کا دکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اندر سے وہ بہت بہترین انسان ہو، ظاہری کوتاہیاں اس سے ہوتی ہو لیکن رات کو تہجد میں روتا ہو، تمہیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا۔ مذاق نہیں اڑانا چاہیے، جو کر رہا ہے وہ اس کا جواب دے گا۔ آپ کو اصلاح کرنے کا حق ہے، آپ اصلاح کریں، اور اصلاح بھی اکیلے میں کریں، یہاں تک کہ آپ کتنا بھی بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں، آپ اس کو ذلیل نہ کریں، اور آپ اس کو اکیلے میں بلا کر کے سمجھائیں کہ بھائی ایسا مت کیا کر، اور اس کو پھر کسی سے ذکر نہ کریں کہ رے یار وہ ایسا کر رہا تھا، پھر میں اس کے پاس گیا، میں نے ذلیل تو نہیں کیا سب کے سامنے، مگر میں نے اس کو اکیلے میں، یہ ذلیل ہی کر رہا ہے تو، کہ جب اکیلے میں سمجھا آیا تو اس کو کیوں بتا رہا ہے کہ تے نے بات آؤٹ کر دی، اور اس کی نگاہ میں اچھا بننا چاہ رہا ہے کہ رے یار کتنے پہنچے ہوئے بیچارے انسان ہیں، ایسے سمجھاتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ، پھر بھی اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو چھوڑ دو۔ جب آپ کو لگ جائے کہ اب قرآن اور حدیث اس کو پر اثر نہیں کر رہی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ اچھا، اللہ نے فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، نہ تو عیب لگاؤ، ارے یار وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کرتا ہے، وہ اس کے اندر یہ خامی، عیب مت لگاؤ، اور نہ ہی کسی کو برے لقب دو کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، لقب برے لقب مت دو۔ اور ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کر لینا چاہیے، ورنہ اللہ نے کہا ہے کہ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ۔ ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے غلطیاں، کس سے نہیں ہوتی، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل کوئی معمولی چیز تھا؟ اللہ کے رسول نے معاف کیا کہ نہیں؟ اچھا، یہ ہند رضی اللہ عنہ نے تھوڑی کرایا تھا قتل، یہ ہند رضی اللہ عنہ کا آج تک شاید میں نے بھی بیان کیا ہو کہ ہند رضی اللہ عنہ نے وحشی رضی اللہ عنہ سے قتل کروایا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا، اور یہاں تک کہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختوم کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، جس کو پوری دنیا میں نمبر 1 انعام ملا ہے سیرت کے اوپر کتاب لکھنے میں، سیرت کی کتابوں میں اس کو فرسٹ پرسکار، فرسٹ انعام، فرسٹ پرائز ملا اس کتاب کو، جو صفی الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مبارک پوری۔ تو انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا، لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، تعجب ہوگا کہ یہ واقعہ سرے سے ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، حقیقت ہی نہیں ہے اس میں کچھ۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے نہ تو ان کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر انہوں نے کلیجہ چبانا چاہا، پھر وہ نگل نہ سکی تو اس کو تھوک دیا، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اور وہ موسلا کر کے ناک اور کان کا ہار بنا لیا حمزہ رضی اللہ عنہ کا، ایسا کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں۔ جبکہ ان کو تو
حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے مروایا ہی نہیں جی. اور ایک صحابی ہیں زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، شاید غالباً یہی ہے، زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے ان کو شہید کروایا تھا ان کے ماموں کا بدلہ لینے کے لیے. بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری میں ہے کہ وہ لڑائی میں کہا کہ بھئی میرے ماموں کا بدلہ لے. اس وقت ایمان لائے نہیں تھے، تو وحشی رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لا چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا چھوٹا جو نیزہ تھا وہ میں نے پھینکا ناف کے نیچے، حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھسا اور سورین کی طرف سے نکل گیا، کولے پیچھے کولوں کی طرف سورین ادھر سے نکل گیا. تو یہ جو لکھا ہوا ہے یہ واقعی نہیں سیریز ہے، لیکن اس کا علم اب ہو رہا ہے، ہمیں بھی اب ہوا ہے. یہ تحقیق کا دور ہے، تحقیق کا. آج تک وہی پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اسی کو صحیح مان رہے تھے، لیکن جب تحقیق کا دور ہے ساری باتیں کھل رہی ہے دنیا کے اندر. وہ کہا نہیں کہ قیامت سے پہلے باتیں کھول دی جائے گی، جتنی بھی باتیں سب کھول دی جائے گی، سب کھل رہی ہے دھیرے دھیرے. تو اب تک تھے، اچھا اب رجوع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہماری خوبی ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری یہی تو خوبی ہے کہ آج تک یہ بیان کر رہے تھے، اب پتہ چل گیا تو اب یہ بیان نہیں کریں گے. ارے پھر صاحب اس کا کیا ہوگا، نمبر 1 کتاب ہے. ٹھیک ہے، غلطی ہو سکتی، کس سے غلطی نہیں ہو سکتی، انعام ہے، لیکن یہ واقعہ غلط ہے تو غلط ہے. ہماری یہ خوبی ہے کہ ہم رجوع کر لیتے ہیں. اچھا ایک بات اور رہ گئی، اس کو بیان کر کتنی بجے ختم کرنا ہے؟ اس کے بعد ختم کریں گے. وقت بتا دینا بھائی کب ختم کرنا ہے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کتنے حقوق ہیں؟ ایک حدیث میں 5 ہے اور ایک حدیث میں 6 ہے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کتنے حق ہیں، کتنے حقوق ہیں؟ وہ کتنے ہیں؟ ایک حدیث میں 5 ہے اور ایک حدیث میں 6. سب سے پہلا، اگر ملو تو سلام کرو، جب ملو تو سلام کرو. یہاں ہمارا حال یہ ہے، ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ مسجد جا رہے ہیں، اللہ کی قسم بڑی شرم آتی ہے. مسجد بھی جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے ایسے نکلتے دروازے سے، نہ سلام نہ کلام نہ مصافحہ نہ کچھ. ماحول ایسا بنا دیا، کرے تو کیا کریں؟ ملو تو سلام کرو، اور جب دعوت دے دوست تو اس کو قبول کرو. کہہ رہے یار آج آجا کھانا کھا لیتے ہیں، تیری دعوت ہے، تو دعوت کو قبول کرو. بعض لوگ اتنے ہٹ درم ہوتے ہیں کہ دعوت دینے کے بعد وہ قبول کرتے ہی نہیں، یہاں تک کہ دعوت دینے والے کو بھی برا لگنے لگ جاتا ہے کہ یار اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہا ہے. دعوت قبول کر لے، دعوت دے تو قبول کرے، یہ حق ہے مسلمان کا. مسلمان کے اوپر ملے تو سلام کرے، دعوت دے تو قبول کرے، اور جب نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرے بہترین کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور میری یہ الجھنیں ہیں، مجھے کوئی نصیحت کرو. تو بہترین نصیحت کی جائے جیسا وہ اپنے لیے سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا. اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر کے اس کو نصیحت کی جائے. نصیحت ایسے نہ کی جائے کہ وہ کسی پلاٹ کی بات کر رہا ہو اور تمہارا بھی اس پلاٹ سے کوئی مقصد ہو، اور یہ سوارے مطلب ہو، پھنس جائے گا. وہ تو گھاٹے کا سودا ہے. اور یہ نگاہ میں آ جائے، دل میں آ جائے کہ یار یہ نہ لے تو پھر میرا تو مسئلہ چل ہی رہا ہے. ایسی نصیحت جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے بھائی کو وہ نصیحت کرو جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ مومنین کی صفات ہے کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں، کتنے کم ہیں، کتنے زیادہ ہیں، وہ ہم سب خود محسوس کر ہی رہے ہیں اپنے اندر. وہ کر لو، دعوت دے تو قبول کرے، نصیحت طلب کرے تو اس کو اچھی نصیحت کرو. نمبر 5، اچھا جب اسے چھینک آئے اور وہ اللہ کی تعریف کرے یعنی الحمدللہ کہے تو تم اس کی چھینک کا جواب دو یرحمک اللہ. بالو یا رحمک اللہ، یا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے. اس کے بعد پھر وہ کیا کہے؟ یہدکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے.
چیخ رہے ہیں، ایک انسان باتیں چل رہی ہے ادھر، ہاں اچھی نہ اس نے لم تو پھر ایسا ہوا پھر ویسا ہوا، یہ بھی باتیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری مجلس میں یہ چیزیں بھی تقریباً نہ کے برابر ہے، تقریباً۔ اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب بیمار ہو جائے ہم میں سے کوئی، اللہ ہم سب کو صحت یاب رکھے، صحت والا رکھے، لیکن بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جاؤ، اسپتال میں گھر میں اس کی عیادت کرنے جاؤ، اور وہ دعا پڑھو جو اللہ کے رسول نے بتائی 7 بار، یہ جزاک اللہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، برابر یہ دعا 7 بار وہاں پڑھو، عیادت کرنے جاؤ تب۔ اور جب وہ مر جائے تو اس کے پیچھے چلو، پیچھے چلنے کا مطلب اس کے جنازے میں شرکت کرو، اور زیادہ سے زیادہ اپنے توحید والے بھائیوں کو لے کر کے جاؤ کہ کم از کم 40 لوگ اس کی جنازہ پڑھ لیں تاکہ اس کی بیچارے کی اس کی شفاعت قبول کر لی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نہ کرو، اور حسد اتنی بری چیز، جانتے حسد کیا ہے؟ حسد کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی حسد مت کرو، حسد کیا ہے؟ کون سی بلا ہے حسد؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کو کوئی نعمت دے، کسی نعمت سے نوازے، اور اس سے وہ جلن رکھتے ہوئے اس سے چڑے اور اس سے دور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اللہ نے اگر کسی کو نعمت دی ہے، صحت کی یا علم کی یا بولنے کی یا جو بھی نعمت دی، اس سے وہ پریشان ہو کر کے کہ یار اس کے اندر یہ چیز ہے، اس سے چڑ کر کے جلن رکھ کے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد کا اس دنیا میں کوئی علاج ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ وہ آپ سورہ فلق اور ناس میں ہے کہ حسد کی صرف ایک ہی دوا ہے کہ بندہ اللہ کی پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ میں چلا جائے، ورنہ حسد کا کوئی علاج نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، دھوکہ نہ دو، اور بغض نہ رکھو، اور قطع تعلقی نہ کرو، یعنی قطع تعلقی نہ کرو کہ تم قطع تعلقی کر لیں اور ایک سال تک 2 سال تک انبولے لے کر بیٹھے رہیں، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بے کے اوپر اپنی بے نہ کرے، یعنی کوئی شخص کوئی چیز خرید رہا ہے تو اس کی خرید کے اوپر اپنی خرید نہ لگائے۔ جیسے کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہے اور آپ یا ہم وہ چیز لینا چاہتے ہیں تو ہم چلے جائیں اور یہ کہیں کہ یہ چیز مجھے دے دو، اتنے پیسے زیادہ لے لو، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اپنے بھائی کی خرید کے اوپر، سودے کے اوپر سودا نہ لگائے، یا وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس پر بھی آپ نہ لگائیں، اور خرید رہا ہے تو اس پر بھی نہ لگائیں، اس لیے کہ یہ حق ہے، یہ ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ ہونا چاہیے تھا۔ آپسی معاملات میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے، ہم ساری چیزیں چھوڑتے جا رہے ہیں اور صرف نام کے کتاب و سنت کے پیروکار رہ گئے ہیں، اللہ یہ کہ جس کے اوپر اللہ نے رحم کیا ہوا ہے وہ بچے ہوئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، تم بھائی بھائی تو ہو، بھائی بھائی بن کر رہو، کیا دقت ہے؟ بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور اس کی تحقیر نہیں کرتا، یعنی اس کو حقیر نہیں سمجھتا، وہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا، یعنی اس کی تحقیر، اس کو حقیر نہیں سمجھتا مسلمان بھائی کو۔ اور پھر آپ نے 3 بار ادھر اشارہ کیا اور فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ادھر دل ہے، اور تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو، تو اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کب ختم کرنا ہے بتا دینا۔ سوال جواب کر لیں، مطلب ختم کب کرنا ہے؟ ختم کر دیں؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک 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 ٹھیک۔ اچھا، ایک حدیث بیان کر کے
اور 2 حدیث بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں، جلدی جلدی سن لیں متوجہ ہو کر کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مرر، کانچ، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے تو بچاؤ کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تو سفر کر رہے ہیں لوگ عزت اچھالنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں عزت اچھالنے کے لیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مرر، کانچ، یعنی جس طرح ہم کانچ کے سامنے جاتے ہیں تو ہماری عیب اور خوبیاں وہ بتا دیتا ہے، اسی طریقے سے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کوئی یار تیرے اندر یہ خرابی ہے، تیرے اندر یہ اچھائی ہے، یہ خرابی ہے، اور جیسے ہی کانچ سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو کانچ خاموش ہو جاتا ہے، بلینک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن اپنے بھائی سے جب ہٹے تو ایسے ہی خاموش ہو جائے جیسے کہ وہ کانچ بلینک ہو گیا، پھر کچھ بھی نہ کہے۔ لیکن آئینہ بنو اپنے بھائی کے لیے، اس کے چہرے پر اس کی خوبی اور خرابیاں بیان کر دو، جب ہٹو تو کانچ کی طرح خاموش ہو جاؤ اور غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کہاں پر ہے؟ ابو داؤد کے اندر موجود ہے 4918۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 7280، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ پوچھا صحابہ نے، قالوا یا رسول اللہ فمن یابا، انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ کہاں گیا؟ وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ کائے کا انکار کیا؟ جنت کا، اس نے انکار کر دیا، کرو نافرمانیاں۔ اسی طریقے سے آپ قرآن حکیم میں دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 285 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 93، اس میں 2 لوگوں کی آخری بات ہے، یا تو اطاعت کرنے والے بن جاؤ یا ایسے بن جاؤ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ 2 کیٹیگری ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 93 93 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 285 285۔ کیا فرمایا؟ ایک جگہ ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 285، وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ کس کی صفت ہے؟ ایمان والوں کی، صحابہ کرام تھے یہ، ایمان والوں کی صفت، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 93 93 میں یہودیوں کی یہ بری صفت بیان کی ہے کہ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اب یہ 2 کیٹیگریز میں سے ہمیں کون سی کیٹیگری میں آنا ہے؟ اور یہ تمام جو خطاب آپ کے سامنے کیا گیا ہے ہمیں کس میں شامل ہونا؟ آپ کے سامنے سنا دیا گیا، بھائی ہم نے سنا، میں نے سنایا، اب آپ یہ کہیں ہم نے سنا، اور 2 ہی جواب ہے، یا تو آپ یہ کہیں میں نے سنایا آپ نے سنا، تو یا تو آپ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، بات مان لی، یا یہودیوں کی طرح دوسری یہ ہے صفت خبیثہ کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اختیار آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سمعنا و اطعنا کی صفت کے اوپر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوالات وغیرہ ہیں